अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान पर तकरीबन 9 साल तक बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ हुक्मरानी करने वाले परवेज मुशर्रफ आज 79 साल की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ पिछले 7 सालों से दुबई में खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे और वो तवील अरसे से एक ऐसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला थे जिससे उनके जिस्म के आज़ा वक्त के साथ साथ नाकारा हो रहे थे। आज सुबह दुबई से उनके इंतकाल की खबर आई और कल सुबह पाकिस्तान से खसूसी तैयारा उनकी मैयत लेने दुबई पहुंचेगा। साबिक सदर और फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तमाम सर्विसेज चीफ समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार पर एक नज़र डालेंगे। परवेज मुशर्रफ के 9 साल दौरे अमरीत में किए गए फैसलों और पॉलिसियों ने मुल्क पर गहरे असरात छोड़े हैं, चाहे मुल्क की मईशत हो, सिक्योरिटी सूरत हाल, कानून की हुक्मरानी या फिर इदारों की साख। परवेज मुशर्रफ के दौर के मुतनाज़ा इक़दामात के असरात आज तक मुल्क की सियासत में सामने आ रहे हैं। वो तकरीबन 8 साल बतौर आर्मी चीफ मुल्क के सियाह सफ़ेद के मालिक रहे, इसलिए उनके दौर में जो कुछ हुआ, अच्छा या बुरा, इसका जिम्मेदार सिर्फ परवेज मुशर्रफ को ही ठहराया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। अक्टूबर 1999 में बंदूक के जोर पर हुकूमत पर कब्जा जमाने के बाद परवेज मुशर्रफ ने खुद को एक रोशन ख्याल, जमहूरियत पसंद, आज़ादी इजहार और आज़ाद मीडिया का अलमबरदार और माशी तरक्की का जामिन साबित करने की कोशिश की। मुल्क में आम इंतखाबात करवाए, 3 साल तक आइन मुअत्तल रखने के बाद आइन भी बहाल किया, पार्लियामान की कार्रवाइयां जारी रखी, निजी टीवी चैनल्स खोलने की आज़ादी थी और इन इक़दामात की बुनियाद पर वो खुद को एक आमिर के बजाय अवामी रहनुमा करार देते थे। मगर तारीख ने यह साबित किया कि एक आमिर चाहे जितना भी जमहूरी लिबास पहनने की कोशिश करे, रहता वो आमिर ही है और इस आमिरियत की झलक उसके लहजे, पॉलिसियों और फैसलों में सामने आती रहती है। मई 1999 में कारगिल के नाकाम एडवेंचर पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से इख्तलाफात बढ़ने के 5 माह बाद परवेज मुशर्रफ ने तैयारा हाईजैकिंग को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर वो आर्मी चीफ के साथ साथ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए। 12 अक्टूबर 1999 से 21 नवंबर 2002 तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहने के बाद परवेज मुशर्रफ रेफरेंडम के जरिए बावर्दी सदर बने और फिर एलएफएस से अपने इक़्तिदार को तूल दिया और तरमीम शुदा आइन बहाल किया। आइन शिकनी, इमरजेंसी का निफाज, जजेस की माजूली और नजरबंदी जैसे इकदामात और बेनज़ीर भुट्टो और अकबर बुख्ती का कत्ल मुशर्रफ के दौर के ऐसे वाक़यात हैं जो आखिर वक्त तक उनका पीछा करते रहे। और जिस तरह माजी में हर आमिर ने मुल्क में बढ़ते सियासी अदम इस्तेकाम, करप्शन, कौमी इदारों और मईशत की तबाही को वजह बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा किया, बिल्कुल उसी तरह परवेज मुशर्रफ ने भी मईशत की खराबी, इदारों की तबाही और सियासतदानों की करप्शन को बुनियाद बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. मौजूदा माशी हालात गैर मामूली इक़दामात तकाज़ा कर रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी है। हम अपना एतबार खो चुके हैं। कौमी इदारे तबाह हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या नई सदी में दाखिल होने का यही अंदाज है? परवेज मुशर्रफ अपने इक़्तिदार में आने की कई वजूहात बताते रहे, लेकिन आज अगर उनके 9 साल दौर का अहाता किया जाए तो यही बात सामने आती है कि जिन मसाइल को बुनियाद बनाकर उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया था, उन मसाइल में कमी के बजाय वो मसाइल को कई गुना बढ़ाकर रुखसत हुए। खारजा मामलात की अगर बात की जाए तो मुशर्रफ के इक़्तिदार से पहले पाकिस्तान और भारत अमन मुज़ाकरात और मसला कश्मीर के देरपा हल की तरफ बढ़ रहा था। अहम बात यह कि मुशर्रफ की फौजी बगावत से सिर्फ 1.5 साल पहले भारत और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से 2 तरफा ताल्लुकात कशीदा हुए थे। मगर इसके कुछ ही अरसे बाद दोनों ममालिक के वज़राए आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने अमन का सफ़र शुरू करने का फैसला किया। 19 फरवरी 1999 को वाजपेयी बस पर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर आए। यहाँ उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर करारदादे पाकिस्तान भी पढ़ी। वाजपेयी के इस गैर मामूली दौरे में मसले कश्मीर के हल से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई थी, मगर 2 माह बाद ही अमन की कोशिशों का सफ़र कारगिल जंग की नज़र हो गया, जिसके बाद अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने ताकत के जोर पर इक़्तिदार संभाला। इस दौरान पाक भारत अमन मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे और फिर जुलाई 2001 में परवेज मुशर्रफ ने भारत का दौरा किया और मसला कश्मीर के हल के लिए 4 नुकाती फार्मूला तजवीज़ किया, मगर इस पर फौरी तौर पर कोई पेशरफ ना हो सकी। फिर नवंबर 2001 में साक कॉन्फ्रेंस के दौरान ताल्लुकात की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ ने खुद जाकर अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाया, यानी अमन का जो दौर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था
اس کو دوبارہ بحالی کی کوشش کے لیے پاکستان کو یہ سلسلہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑا۔ ایک طرف مشرف بھارت کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دینے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف افغانستان میں امریکی جنگ کی صورت میں ایک ایسا امتحان مشرف کے سامنے کھڑا تھا جس کے نتائج آج تک پاکستان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ 9/11 حملوں کے بعد افغانستان میں امریکہ جنگ کا آغاز ہوا تو امریکہ نے ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف کا اصول بنایا اور پاکستان کے سامنے 7 شرائط رکھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف نے کسی بھی شرط پر مزاحمت کے بجائے امریکہ کی تمام شرائط تسلیم کر لی، جس پر امریکی حکام نے بھی حیرانی کا اظہار کیا اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں امید تھی کہ مشرف 7 شرائط میں سے صرف 2 یا 3 شرائط مانیں گے، مگر پرویز مشرف نے تمام شرائط مان لی۔ Pakistan has taken a considered decision to be a part of the coalition, to be with the United States, to fight terrorism in all its forms, wherever it exists. امریکی جنگ میں اتحادی بننے کے بعد پاکستان کو تقریباً $12 ارب کی گرانٹ ملی، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھی، کچھ حد تک پاکستان کے قرضے بھی معاف ہوئے، بین الاقوامی اداروں نے نئے آسان قرضے بھی پاکستان کو دیے، مگر اس جنگ میں شامل ہو کے پاکستان نے جو کھویا وہ ناقابل بیان ہے۔ اس فیصلے نے ملک کی سیکیورٹی، سماجی، معاشی اور سیاسی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2001 سے 2021 تک دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کو $150 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ جو جانی نقصان ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پرویز مشرف کے 9 سالہ دور میں شہریوں کی گمشدگی کا رواج پڑا، سیاسی مخالفین کو جلا وطن کیا گیا، نواز شریف کو ملک سے بے دخل کیا گیا، بے نظیر بھٹو کی واپسی پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی، بڑے پیمانے پر سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی، رانا ثناء اللہ کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، موٹر وے پہ ان کو پھینک دیا گیا، پرویز رشید کو دوران حراست جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جاوید ہاشمی پر بغاوت کا مقدمہ درج کر کے ان کو جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ پرویز مشرفی کے دور میں بلوچستان میں علیحدگی کی چنگاریاں آگ میں تبدیل ہو گئی۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک نے جنم لیا اور پرویز مشرف آخری وقت تک اپنے فیصلے پر پشیمانی کے بجائے کہتے رہے کہ اگر انہیں دوبارہ موقع ملا تو وہ یہی کریں گے۔ پھر یہ بگٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوچستان میں۔ کسی کی کیا جرت بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، گریٹر بلوچستان یا بلوچستان لبریشن آرمی۔ میرا جواب اس کو کچل دینا چاہیے، یہ ہے میرا جواب۔ نو رانگ واز ڈن، اٹ واز رائٹ، اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا ایسی بات ہوئی دوبارہ وہی کروں گا، دوبارہ ویسے ہی کچلیں گے اس کو، پاکستان کو چیلنج کریں گے۔ اس کے علاوہ لال مسجد جیسے واقعات کے بعد ملک میں خودکش اور دہشت گرد حملوں میں شدت آئی۔ ان کے دور میں پہلی بار ڈرون حملوں کی صورت میں ملکی خود مختاری کی خلاف ورزیاں ہوئی، اور کراچی جہاں کئی سالوں کی کوششوں کے بعد امن قائم ہوا تھا، وہاں 2007 میں دوبارہ لسانی فسادات شروع ہوئے اور 12 مئی جیسے واقعات کو اپنی طاقت قرار دیا گیا۔ پرویز مشرف کے دور سے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا دور معاشی لحاظ سے ایک مثالی دور تھا، ملک میں سیاسی آزادیاں تھیں اور میڈیا بھی آزاد تھا، مگر حقائق ان دعووں سے مختلف ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 2003 سے 2006 کے دوران ملک نے ہائی گروتھ دیکھی۔ 2003 میں معاشی ترقی کی شرح 5.78% تھی، 2004 میں 7.5%، 2005 میں 6.5% اور 2006 میں 5.9% رہی، مگر اس گروتھ کی بنیادی وجہ معاشی اصلاحات یا بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ملک میں 2002 سے 2008 کے درمیان پاکستان کو امریکی اتحادی رہنے کی وجہ سے $12 ارب کی براہ راست گرانٹ ملی تھی۔ اس دوران ملک میں اربوں ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی اور نجکاری بھی ہوئی، مگر ملک میں جو بنیادی مسائل تھے وہ جو کے تو رہے۔ مشرف کے 9 سالہ دور میں پاکستان کی برآمدات صرف $10 ارب سے بڑھ کر $21 ارب تک پہنچی تھی، جبکہ اسی دوران بھارت کی برآمدات $52 ارب سے بڑھ کر $253 ارب تک پہنچ چکی تھی۔ اسی طرح مشرف نے جب اقتدار سنبھالا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا صرف 0.7% تھا، مگر 2008 میں یہ خسارہ جی ڈی پی گروتھ کا 4.7% تک ہو چکا تھا۔ اسی طرح پرویز مشرف کے دور میں بجلی بنانے کی صلاحیت میں صرف 1000 میگا واٹ کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے 2007 کے بعد ملک میں کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ویسے تو پرویز مشرف کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے، جس کے لیے انہوں نے نیب کا ادارہ بھی قائم کیا، مگر اپنے دور میں وہ کرپشن کم کرنے کے بجائے اس میں کئی گنا اضافہ کر کے گئے۔ 1999 میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں 87 نمبر پر تھا، جبکہ 2008 میں پاکستان 138ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ پرویز مشرف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں نجی چینلز کھولنے کی اجازت دی گئی، لائسنس دیے گئے،
مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انہی ٹی وی چینلز نے ان کی پالیسیوں پر سوالات اٹھائے تو پرویز مشرف نے انہی چینلز پر پابندی لگانا شروع کر دی۔ پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، وہ اداروں کی ساکھ کو بحال کریں گے، ملک میں سیاسی و معاشی استحکام لائیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مارشل لاء نہیں ہے بلکہ جمہوریت کی بقا کے لیے اٹھایا گیا اقدام ہے، مسلح افواج کا ضرورت سے زیادہ اقتدار میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مگر جو ہوا وہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ بےنظیر بھٹو کی شہادت کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اس نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا اور ریاست کی رٹ میں اضافہ ہونے کے بجائے بلوچستان، فاٹا اور سوات میں ریاستی رٹ نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ مگر اس کے باوجود پرویز مشرف آخر تک اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کرتے رہے، جس کے لیے انہوں نے مزید غیر آئینی اقدامات اٹھائے۔ اعلیٰ عدلیہ کے 104 ججز کو معزول کر کے ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا، ملک میں ایمرجنسی لگائی گئی، میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی اور اقتدار بچانے کی اس کوشش میں انہوں نے اپنے ان بہتر اقدامات کو بھی ضائع کیا جس کا کریڈٹ ان کو دیا جاتا تھا۔ بہرحال 2008 میں اتحادی حکومت بننے کے بعد پرویز مشرف 18 اگست کو صدارت سے مستعفی ہو کر بیرون ملک چلے گئے، مگر ان کی لیگیسی صدارت سے فارغ ہونے اور باہر جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے 2013 کے انتخابات سے پہلے اپنا سیاسی سفر دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی مگر اس میں وہ ناکام رہے، جبکہ کئی سالوں بعد ان کے خلاف کیسز کو لے کر سیویلین حکومت اور اداروں کے درمیان کشیدگی جاری رہی۔ نواز شریف دور حکومت میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس دائر ہوا۔ یہ کیس ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا اور لٹکا رہا۔ 31 مارچ 2016 کو فرد جرم عائد ہونے کے وقت پرویز مشرف عدالت میں موجود تھے، مگر اس کے کچھ روز بعد ہی وہ بیماری کے باعث ملک سے باہر چلے گئے، اور ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جنرل راحیل شریف نے انہیں ملک سے باہر نکالنے میں مدد فراہم کی۔ اور پھر 17 دسمبر 2019 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقاص سیٹھ نے اپنے فیصلے میں پرویز مشرف کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنایا، مگر اس فیصلے پر پاک فوج کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا اور لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو ہی ختم کر دیا۔ فیصلہ دینے کے ایک سال بعد جسٹس وقاص سیٹھ انتقال کر گئے اور آج پرویز مشرف بھی انتقال کر گئے ہیں۔ جمہوریت پرامن طریقے سے اقتدار کی تبدیلی کا نام ہے۔ کوئی بھی آمر اگر اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو چاہے وہ خود کو کتنا بھی جمہوری قرار دینے کی کوشش کرے، تاریخ اسے ایک آمر کے طور پر ہی یاد رکھے گی۔ بندوق کی نوک پر اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسے طول بھی دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر بندوق کی نوک پر تاریخ اور حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔